تھوڑا سا اپنے آپ کو ٹائم دیں. بڑا ٹائم دے لیا سماج کو, فلاح کو, اس کو اس کو, تعلقات کو, سیر سپاٹے کو, کھانے پینے کو, کپڑے پہننے کو, بڑا ٹائم. اپنے آپ کو ٹائم دیں. آپ اپنے اعمال پر غور کریں. یہ جو بے سکونیاں ہے, بے چینیاں ہے, اس کی اصل وجہ یہ ہے کہ روح اللہ کا ذکر مانگتی ہے. دل کہتا ہے لمبی لمبی دعائیں مانگ اپنے رب کے حضور. باطن پیاسا ہے, روح پیاسی ہے, اندر تڑپ بھی ہے اور طلب بھی ہے, لیکن ہم اسے اچھے کپڑوں کے ذریعے مطمئن کرنا چاہتے ہیں. کوئی نہیں مطمئن ہوتی. ہم اچھا کھانا کھا کے قلبی اطمینان چاہتے ہیں, اس سے نہیں آتا. یہ اللہ کی یاد سے آئے گا, یہ تقوی سے آئے گا, یہ پرہیزگاری سے آئے گا. اور دنیا میں کوئی تکلیف سہنی بھی پڑے تو سہ لینی چاہیے, آخرت بچانی چاہیے. دنیا میں کوئی مشقت برداشت کرنی پڑے تو کر لینی چاہیے, لیکن اپنی آخرت کو بگڑنے سے بچانا چاہیے. ہم سارا ٹائم دنیا کو دیتے ہیں, لیکن وہ نتیجہ کیا نکلتا ہے؟ ہر آدمی آپ کو اپنی عینک سے دیکھتا ہے. وہ کہتا ہے میرے مطابق چلے تو پھر تو ٹھیک ہے, اور اگر کہیں میرے مطابق نہیں چلتا تو پھر بندہ ٹھیک نہیں ہے. اپنی کچھ لوگوں کا خیال ہوتا ہے آپ کو یوں چلنا چاہیے, تو کچھ کا خیال ہوتا ہے یوں ہونا چاہیے, تو کچھ کا خیال ہوتا ہے اس طرح ہونا چاہیے. تو بندوں کے معیار پہ تو پورا نہیں اتر سکتے. یہ دیکھو رب رسول کیا فرماتے ہیں, اس مطابق ڈھل جائیں. دنیا میں تھوڑی مشقت بھی برداشت کرنی پڑتی ہے تو کریں, تکلیف سہنی پڑتی ہے تو سہ جائیں. کہیں تھوڑا کم پیسوں میں گزارا کرنا پڑتا ہے تو کر جائیں, لیکن اپنی آخرت کو بچا لیں, قبر حشر کو بچا لیں. چھوڑ کے آ جاتے ہیں بڑے قریبی لوگ اور پلٹ کے کوئی نہیں جاتے. آہستہ آہستہ ہر آدمی کی جگہ ایک آدمی بیٹھ جاتا ہے, کوئی کسی کی ضرورت محسوس نہیں کرتا. دنیا میں کوئی آزمائش ہے تو خیر ہے, لیکن اپنی آخرت کو محفوظ کریں, بچائیں. صحیح بخاری میں حدیث ہے, مسلم میں بھی موجود ہے. ایک خاتون آئی تھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں, اور انہوں نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, میں مرگی کی مریضہ ہوں, مجھے مرگی کا مرض ہے, میرے لیے دعا کریں. نبی کریم علیہ السلام سب کے لیے دعا فرماتے, اور حضور دعا کرتے تو شفا بھی اللہ فوراً ہی عطا کر دیتے. یعنی حضرت علی شیر خدا کی آنکھیں دکھتی تھی خیبر میں, حضور نے لعاب دہن لگایا, اللہ نے شفا عطا کر. حضرت عبداللہ ابن عتیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی پنڈلی ٹوٹ گئی, نبی پاک نے لعاب دہن لگایا, اللہ نے شفا عطا کر. سرکار دعا کرتے, اللہ کرم کر دیتا. اس خاتون نے بھی عرض کی مجھے مرگی ہے, میرے لیے دعا کرے. لیکن آج حضور علیہ السلام نے انفرادی بات ارشاد فرمائی. فرمایا اگر تو کہے تو میں دعا کر دیتا ہوں, اللہ شفا دے گا, اور اگر کرے صبر. کیا مطلب؟ مرگی کے ساتھ ہی زندگی گزارے. اگر کہے تو دعا کرتا ہوں اللہ شفا دے گا, اور اگر صبر کرے تو پھر میں دعا کروں گا اللہ تعالیٰ جنت عطا کرے گا. یعنی دنیا کی تکلیف کچھ برداشت کرنی ہے تو کر لیں, آخرت بچ جائے. خاتون تھیں, خواتین میں بعضوں کا صبر کم ہوتا ہے, لیکن اس بی بی نے چند سیکنڈ لیے سوچنے کو, 1 منٹ سے قبل کہنے لگی, ذرا بھی نہیں اس نے ٹائم لگایا سوچنے پہ, فوراً عرض کرنے لگی حضور میں کر لوں گی گزارا, دعا کریں اللہ جنت عطا کرے. آخرت ٹھیک ہونی چاہیے, اگلا معاملہ بہتر ہونا چاہیے. والآخرۃ خیر وابقیٰ, آخرت بہتر بھی ہے اور ہمیشہ باقی رہنے والی بھی ہے. آخرت میری درست ہونا چاہیے. قربان جائے, اللہ کے محبوب نے اٹھا دیے پھر ہاتھ, اور حضور جب ہاتھ اٹھا دیں پھر کرم کی برکھا برس جاتی ہے. سرکار نے دعا کر دی اللہ جنت عطا کرے. وہ عرض کرنے لگی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, جب مجھے مرگی ہوتی ہے تو میرے جسم سے کپڑا ہٹ جاتا ہے, دعا کرے کپڑا قائم رہے. تو صحابہ فرماتے ہیں بہت زیادہ بھی اگر تکلیف ہوتی تھی تو کپڑا جسم کے ساتھ لگا رہتا تھا. وہ بوڑھی خاتون دیر تک زندہ رہی,
باہر سے جب کوئی مہمان آتا تھا تو لوگ اسے کہتے تھے جنتی کو دیکھنا ہے تو اس بوڑھی کی زیارت کرو، اسے حضور نے جنت کی بشارت عطا کی۔ دنیا میں تھوڑی تکلیف برداشت کرنی پڑے تو کر جائیں، اپنی آخرت کو بچائیں۔ اور یہ اچھی طرح سمجھ لیں، بس بات ختم کرنے لگا ہوں، ذرا غور کرنا، اپنی آخرت کو کسی صورت بھی خراب نہ کریں، اور کسی کی دنیا کے لیے تو اپنی آخرت بالکل خراب نہ کریں۔ حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ بادشاہ تھے، تو جب آپ کا آخری وقت تھا تو آپ نے اپنے بچوں کو بلا کے کہا تھا، بیٹا میں تمہارے لیے کچھ نہیں بنا سکا، کوئی دنیا داری جمع نہیں کر سکا۔ اور کہنے لگے اس کی وجہ یہ تھی کہ تمہارا باپ بزدل تھا، دوزخ سے ڈر گیا، اگر دلیر ہوتا جہنم کی آگ سے نہ ڈرتا تو بڑا مال جمع کرتا۔ میں ڈر گیا تھا، میں نے اپنی آخرت تباہ نہیں کی تمہاری دنیا بنانے کے لیے، تو مجھے معاف کر دینا۔ تو آپ کے بچے کہنے لگے، ابا جی لوگوں کے بچے بھی گلیوں سے گزرتے ہیں، حال اور ہوتا ہے، ہم جب گزرتے ہیں لوگ آپ کو بھی دعائیں دیتے ہیں، ہمیں بھی دعائیں دیتے ہیں۔ باقی جو بادشاہ گزر گئے، بڑا بڑا مال چھوڑ کے گئے، ان کے بچے مسجدوں کے آگے مانگا کرتے تھے، بھیک مانگتے تھے، اور جناب عمر بن عبدالعزیز کے بچوں کو اللہ نے بڑی شانیں عطا فرمائی۔ تو کبھی بھی آخرت کے معاملے میں، اپنے بھی اولاد کے معاملے بھی اپنے آپ کو محتاط کریں۔ بار بار ایک لفظ قرآن و سنت میں استعمال ہوتا ہے جس کو تقوی کہا جاتا ہے۔ متقی بنو، پرہیزگار بنو، تقوی اختیار کرو۔ یہ تقوی کیا ہے؟ حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا کہ یہ جو بار بار قرآن و سنت میں تقوی کا ذکر آتا ہے تو تقوی کیا ہے؟ تو آپ عرض کرنے لگے، حضور کوئی آدمی کسی تنگ رستے سے گزر رہا ہونا اور لباس اس نے کھلا پہنا ہوا، عرب کے لوگ کھلا لباس پہنتے تھے، جبے پہنتے تھے، اور دونوں وہ جو تنگ رستہ ہے اس کی دونوں جانب کانٹے دار جھاڑیاں ہوں، تو بتائیے وہ آدمی گزرے گا تو کیسے گزرے گا؟ تو حضرت عمر فرمانے لگے، سادی سی بات ہے، ذرا اپنے کپڑوں کو سمیٹ کے گزرے تاکہ دائیں بائیں جو جھاڑیاں ہیں اس کے کپڑوں سے لگ نہ جائیں۔ حضرت ابی بن کعب کہنے لگے، بس حضور دنیا میں بھی دونوں جانب گناہوں کی جھاڑیاں ہیں، جو ذرا بچ کے اپنی قبر میں پہنچ گیا اسے متقی اور پرہیزگار کہا جاتا ہے۔ تھوڑا بچ کے چلنا۔ سب سے پہلی بات تو یہ کہ زبان کا تقوی اختیار کریں، بہت زیادہ نہ بولیں، بیکار نہ بولیں، کوئی ایسی بات نہ کریں جو آپ کے لیے، آپ کے اپنوں کے لیے تکلیف کا باعث بنے۔ زبان پر پہرا بٹھائیں۔ بہت سارے جرم صرف زبان کی غلط گفتگو کے سبب سے ہو جاتے ہیں، اس لیے نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا کہ تم بعض اوقات بات کرتے کرتے ایسا جملہ بول دیتے ہو تمہیں خبر بھی نہیں ہوتی اور اللہ تمہارے لیے جنت کا فیصلہ کر دیتا ہے، اور بعض اوقات تم بات کرتے کرتے ایسا کمزور جملہ بولتے ہو، غلط جملہ بولتے ہو، نامناسب بات کرتے ہو کہ اس ایک بات کی وجہ سے رب تمہارے لیے جہنم کا فیصلہ کر دیتا ہے۔ تھوڑا محتاط ہو کہ بہت شوق ہے لوگوں کو گپے لگانے کا، باتیں کرنے کا، ادھر ادھر کی ہانکنے کا، تو بعض اوقات یہ زبان اللہ کی ناراضگی کا باعث بن جاتی۔ تو سب سے پہلی پرہیزگاری تو یہ ہے کہ محتاط گفتگو کریں۔ دوسری بات، سوچیں، اچھا کریں۔ ہمیں کوئی بندہ اچھا ہی نہیں لگتا، ہر ایک کے بارے میں گمان بن جاتا ہے، اس میں تکبر بڑا ہے تو اس کے پاس آکڑ بڑی ہے، تو اس کے بعد پیسے بڑے ہیں تو اس کا نخرہ بڑا ہے، تو اس کو بھئی یہ آپ نے اور میں نے سوچ لیا، حقیقت اس کے برعکس ہے۔ اچھا گمان رکھیں، اچھا سوچیں۔ کوئی بعضوں کا چیز ایسی نظر آئے جو نامناسب ہو تو کوئی اچھا مفہوم اس کا بیان کر لیں، یعنی کسی بندے نے آپ سے صحیح سلام نہیں لی آج،
تو یہ بھی کہا جا سکتا ہے تکبر بڑا ہے، اور یہ بھی کہا جا سکتا ہے کہ لگتا ہے بیچارہ پریشان ہے، لگتا ہے کوئی دکھ ہے، کوئی تکلیف ہے، کوئی ٹینشن ہے۔ تو اچھا ترجمہ کر لیا جائے، اچھا گمان کر لیا جائے۔ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا اچھا سوچنا بھی عبادت ہے، اچھا گمان کرنا بھی عبادت۔ تو بھولیں اچھا، سوچیں اچھا۔ تیسری بات، رزق کے معاملے میں بہت محتاط ہو جائیں۔ 100 روٹیاں ایک وقت پیٹ میں نہیں جا سکتی، اتنا بڑا پیٹ ہی نہیں بنایا اللہ نے۔ لاکھوں کروڑوں کھائے نہیں جا سکتے ہر روز، اتنا بڑا اللہ تعالیٰ نے وسعت نہیں بنائی۔ رزق جو حلال ہے، جو طیب ہے، جو پاکیزہ ہے، صرف وہ رزق حاصل کریں۔ یہ نہیں ہو سکتا کہ آپ کسی کے بچوں کا حق چھین کے اپنے بچوں کو کھلا جائیں اور پھر کہیں میرے گھر میں سکون ہو۔ تو بھئی جب اتنے سارے لوگوں کا حق مار لیا ہے تو چین کہاں سے آئے گا، اطمینان کہاں سے آئے گا؟ رزق حلال نور پیدا کر دیتا ہے، اور غیر محتاط طریقے سے لیا ہوا مال وہ انسان کو بے سکون بھی کرتا ہے، ذہنی طور پہ الجھاؤ بھی پیدا کرتا ہے، اور سب سے بڑا نقصان یہ کرتا ہے کہ جب رزق حلال نہیں ہوتا تو بندے کا اللہ سے رشتہ کمزور ہو جاتا ہے۔ دیکھو میں نے کیا کہا، اللہ تعالیٰ سے رشتہ کمزور ہوتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا ایک آدمی دور کا سفر کر کے چلتا ہے اور دیر سے کہیں پہنچتا ہے۔ شارح حدیث فرماتے ہیں اس کا معنی یہ ہے کہ وہ اللہ کے گھر بیت اللہ میں پہنچا، لمبا سفر کر کے آیا، بیت اللہ پہنچا ہے، اور یہاں آ کے وہ دعا کرتا ہے یا رب یا رب یا رب۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا اس کی دعا قبول نہیں ہوگی۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اتنا لمبا سفر کر کے آیا ہے اور اتنی مشقت سے پہنچا ہے تو کیوں نہیں قبول ہوگی؟ تو کریم فرمانے لگے اس لیے نہیں قبول ہوگی کہ اس نے جو کھایا ہے وہ بھی حرام پیسوں کا ہے، اور جو پیا ہے وہ بھی حرام پیسوں کا ہے، اور جو پہنا ہے وہ بھی حرام کا۔ تو جب تک رزق حلال نہ ہو دعائیں قبول، تو محتاط کمائیں نا، محتاط لائیں۔ پھر ایک اور بات بھی آپ کو عرض کروں، حلال میں برکت بڑی ہوتی، پیسے تھوڑے ہوتے ہیں پر ان میں برکت ہوتی۔ یہ ناجائز پیسوں کی تو سمجھ نہیں آتی، آئے کہاں سے اور پھر گئے کدھر، اس معاملے میں محتاط۔ تیسری چوتھی بات یہ کہ لوگوں کو تکلیف دینے سے بچیں، اذیت نہ پہنچائیں۔ ہمارا ایک مخصوص سا مزاج ہو جاتا ہے کہ میں بڑا اہم آدمی ہوں، میری بڑی خاص شخصیت ہے۔ کچھ لوگ تو کسی لائن میں لگنا پسند ہی نہیں کرتے، کسی نظم کا، کسی پابندی کا حصہ بننا ان کے بس کی بات ہی نہیں۔ یاد رکھیں احتیاط کرنی چاہیے، کسی کو اذیت نہ پہنچے، کسی کو تکلیف نہ ہو۔ ایسا نہ ہو کہ کوئی ہماری وجہ سے اللہ کے حضور جا کے روئے کہ اس نے بڑا ستایا ہے۔ اپنے وجود کو اس طرح کا نہ بنایا جائے کہ اللہ کے بندے اس سے اذیت محسوس کریں، اللہ کی مخلوق کے لیے آسانی پیدا کی جائے۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا، یہ سیاستہ میں حدیث ہے، کریم فرماتے ہیں قیامت کے دن اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں ایک تاجر پیش کیا جائے گا، تجارت کرتا تھا، کاروبار کرتا تھا۔ جب اللہ تعالیٰ کی بارگاہ عالی مرتبت میں پیش ہوگا تو رب فرشتوں سے فرمائے گا میری رحمت کا فیصلہ ہے کہ اسے جنت عطا کی جائے۔ تو ہر آدمی کو اپنا پتہ تو ہوتا ہی ہے، من آنم کے من دانم، پتہ تے سارا ہے سردار نو کیتیاں دا، پتہ تو ہوتا ہے نا بندے کو اپنے اعمال۔ تو وہ تاجر اللہ کے حضور عرض گزار ہوتا ہے، مالک مجھے تو اپنے اعمال کا پتہ ہے، میرے اندر تو ڈھیروں کوتاہیاں ہیں، لیکن یہ جو سبب بنا ہے میرے لیے بخشش کا، وہ سبب کیا ہے؟ کس چیز کی برکت سے اللہ تعالیٰ نے مجھے معاف کیا؟ تو حضور علیہ السلام فرماتے ہیں رب کریم اس تاجر سے فرمائے گا
تو تجارت کرتا تھا، کاروبار کرتا تھا، پھر کچھ لوگ تجھ سے ادھار بھی لے جاتے تھے، پھر تو اپنے لوگوں کو بھیجتا تھا پیسے لینے کے لیے کہ وہ فلاں آدمی لے گیا تھا مال، اس سے پیسے لینے، تو کہا کرتا تھا کہ جو جان بوجھ کے نہ دے اس پہ سختی کرنا۔ میری طرف دیکھ رہے ہیں آپ؟ جو جان بوجھ کے نہ دے اس پہ سختی کرنا، لیکن اگر کوئی تنگ دست ہو، مجبور ہو، کمزور ہو، غریب ہو تو اس پہ آسانی کر دینا، ہمارا گزارا ہوتا ہے، تو کہا کرتا تھا۔ تو تاجر عرض کرے گا مالک میں کہتا تھا کہ یار اگر کوئی مجبور ہوا نا تو اسے گنجائش دینا، ہمارا تو کام چلتا ہے، ویسے ہم غریبوں کو گنجائش نہیں دیتے۔ ہاں جی کسی تگڑے کو پیسے لینے ہوں تو انہوں آخی دا پائی تو کیویں دے سکنا ہے، بندہ ماڑا ہوئے تو انہوں آندے نے بھی سویرے دینے نہیں تو میں تینوں لپڑ لینا ہے۔ غریب آدمی ہے، پتہ ہے اس بیچارے نے روب میں آ جانا۔ تو حضور علیہ السلام کی ایک حدیث آپ نے یاد رکھنی ہے۔ نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا اگر تم نے کسی شخص سے کچھ رقم لینی ہے اور بندہ تنگ دست ہے، مجبور ہے، دے نہیں پا رہا، تو کریم فرماتے ہیں اسے مہلت دے دو، جتنی دنوں کی تم اسے مہلت دو گے، جتنے پیسے تم نے اس سے لینے ہوں گے اتنے ہی پیسے اللہ روز صدقہ کرنے کا ثواب عطا فرمائے۔ آسانی کر دو اللہ کے بندے۔ تو حضور فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ اس تاجر سے فرمائے گا تو کہتا تھا کہ بھئی جو تنگ دست ہوا آسانی دینا، ہمارا تو کام چلتا، مالک میں کہتا تھا، تو اللہ فرمائے گا پھر بتا نا تو میرے بندوں پہ آسانی کرتا تھا، میں تیرے اوپر آسانی نہ کروں۔ اس کو سمجھیں آپ، تکلیف نہ دیں، لوگوں کے لیے آسانیاں پیدا کریں۔ میرے پاس ایک محکمے کے دوست جمع ہو کے آگے کافی سارے کہنے لگے ہمیں کوئی نصیحت کر دیں، سارے دفتر کے متعلقہ لوگ تھے۔ میں نے کہا میری نصیحت یہ ہے کہ جیڑا بندہ تھوڑے کولوں کام آوے نہ کوئی انوے نہ کیا کرو کل آئی، اگر ہو سکتا ہے تو کر دو۔ اللہ کے بندوں کو تکلیف، یہ جو رواج بن گیا نا بعض دفتروں میں کہ کل آنا، پرسوں آنا، پیر کو آنا، فلانے ٹائم آنا، یہ بریک ہے، یہ چھوٹی ہے، اذیت کیوں دیتے ہیں رب کے بندوں؟ آپ آسانیاں پیدا کریں تاکہ اللہ آسانی کرے ہم پر۔ تو تقویٰ یہ ہے کہ اچھا سوچیں، اچھا بولیں، رزق حلال کمائیں اور لوگوں کو تکلیف دینے سے بچیں۔ نتیجہ کیا نکلے گا؟ پھر جب قبر میں جائیں گے نا تو زندگی چونکہ اچھی گزاری ہے تو پھر قبر کھڈا نہیں ملے گی، پھر قبر میں بچھو کیڑے نہیں ملیں گے، پھر قبر باغ بنی ہوئی ملے گی، باغ۔ ایک منٹ کے لیے سوچنا کہ مرنا ہے تو باغ میں جانا ہے، باغ میں کہیں باغ لگا ہو تو اس میں جانا کتنا خوبصورت لگتا ہے۔ تو حضور نے فرمایا مومن کی قبر جنت کے باغوں میں سے باغ ہے، اور باغ اتنا خوبصورت ہے کہ جس میں آنکھ کھلے گی تو پہلی زیارت ہی مدینے والے محبوب کی نصیب ہے۔ آج پھولے نہ سمائیں گے کفن میں آسی، قبر کی رات ہے ان سے ملاقات کی رات۔ تو محتاط زندگی گزاریں، اللہ سے ڈر کے وقت گزاریں۔ ایک میں آج کل دیکھتا ہوں ہمارے ماحول کے اندر سب جگہوں پہ ٹائم دینے کا رواج ہے۔ پہلے تو کوئی بندہ سیاسی سماجی ہوتا تھا نا، اب اللہ خیر کرے سارا ملک ہی سیاسی سماجی ہے، سارے سب کا ہی کوئی نہ کوئی سلسلہ ہے۔ یا میں ولیمے پہ نہیں جا سکا تو چلو بیٹے کو بھیجتا ہوں، تعزیت کو نہیں جا سکا تو میں پرسوں چلا جاؤں گا۔ سب کو سیٹ رکھنا ہے، تعلقات ٹھیک رکھنے، ایسا بن کے رہنا ہے کوئی ناراض نہ ہو، اچھی گڈ بک میں رہنے کا شوق ہے۔ او بھائی بندے سارے راضی کر لیے ہیں، اللہ کو راضی کرنے کا کیا کرنا؟ بندے تو اس طرح ہوتے ہیں، حضرت علی فرماتے ہیں جس طرح ریوڑ ہوتا ہے بکریوں کا، ادھر والی بکریاں کھینچ کے لاؤ تو ادھر والی نکل جاتی ہیں، ادھر والی کھینچ کے لاؤ تو یہ مخلوق کا تو یہ حال ہوتا ہے کہ ایک طرف والے لوگ راضی کرو تو دوسری طرف والے ناراض ہو جاتے ہیں، دوسرے راضی کرو تو تیسری طرف والے ناراض ہو جاتے ہیں۔ تو اللہ کو راضی کریں، اپنے کریم رب کی رضا کے لیے کچھ کریں۔ وقت گزر گیا ہے، باقی کا بھی گزر جائے گا۔
कोई नहीं किसी को पीछे इतना याद करता। बड़े बड़े लोग चले गए, काम चलता है, तो मैं और आप तो किसी खाते में ही नहीं। तो भाई मोहताज जिंदगी गुजारेंगे तो कब्र अशर बेहतर हो। और फिर आखिरत में क्या इनाम मिलेगा, वो जो मैंने शुरू में आयात पढ़ी, अल्लाह फरमाते हैं यौम नहशुरुल मुत्तकीना इलर रहमानी वफ्दा। फरमाया जब मुत्तकी परहेजगार लोगों की कब्रें खुलेंगी तो वो रब की बारगाह में मेहमान बनाकर पेश किए जाएंगे। अगर मोहताज जिंदगी गुजार के आएंगे, अल्लाह से डर के वक्त गुजार के आएंगे, अपने अमाल सवार के आएंगे, तो फिर कयामत का खौफ नहीं, बल्कि नतीजा ये निकलेगा कि अल्लाह की बारगाह में मेहमान बनाकर पेश किए जाएंगे। हाँ व नसूकुल मुजरिमीना इला जहन्नम विरदा। जो मुजरिम होंगे, जुर्म किए दुनिया में, उन्हें दोज़ख की तरफ प्यासे हांका जाएगा। जिस तरह चरवाहा बकरियां नहीं हांकता, इस तरह उन्हें दोज़ख की तरफ प्यासे हाँक दिया जाएगा, दोज़ख में फेंक दिया जाएगा। अगली जिंदगी संवर जाए तो फिर इनकलाब आता है। अल्लाह ताला मुझे और आपको समझने की तौफीक दे। खुदारा ये हुजूर कह रहे हैं यार, नबी पाक ने काबा के सामने खड़े होके फरमाया बैतुल्लाह तेरी बड़ी शान है, तेरा बड़ा मर्तबा है, लेकिन फरमाया मेरे मोमिन की इज्जत रब की नजर में काबे से भी ज्यादा है। हम कैसे बैठ के यार, हम कैसे जुर्रत करते हैं किसी की पगड़ी खोलने की कोने में बैठ के? हम अपने घर बैठ के किसी पर तबसरा कर गए, किसी बंदा मोमिन की इज्जत उछाल गए, बिल्कुल पता नहीं था बात का और हमने कहानी बना दी पूरी की पूरी, दास्तान सराई कर गए। सुबह से शाम तक हमारी गपशप का उन्वान क्या है? किसी न किसी का शिकवा, किसी न किसी की शिकायत, ये हमारी गपशप है। खुदारा हुजूर ने तो खुतबा हज्जतुल विदा में पहला सबक ये दिया था कि मेरे जाने के बाद एक दूसरे की इज्जत करना, और इसी खुतबे में एक जगह पे फरमाया ये ना हो कि मेरे जाने के बाद तुम एक दूसरे की गर्दनें मारने लग जाओ। एक दूसरे की इज्जतों का ख्याल करना, पास करना। मुसलमानों, मेरे अजीज भाइयों, बुजुर्गों, इज्जतों का दिफा शुरू करें। थोड़ी देर के लिए अपनी जुबान लोगों के ऊपर तबसरा करने से कंट्रोल में लाएं। कुछ चीज़ें ऐसी, मैं मुख्तलिफ शहरों में जाता हूँ, जिस शहर में गए वहाँ लोगों ने ये कहा जनाब यहाँ जो मौलाना है ना, बाद लोग ये बातें बड़ी चस्के लेके सुनते हैं, यहाँ जो मौलाना है ना वो कुछ नहीं करते, आप बड़े अच्छे हैं, यहाँ जो पीर साहब हैं वो बड़े गड़बड़ हैं, आप बड़े अच्छे हैं। तो मैं उनसे कहता हूँ कि मैं इसलिए अच्छा हूँ कि मैं थोड़ी देर के लिए आया हूँ, मैंने चले जाना है। और दूसरी बात ये कि मुझे आप जितना मर्जी अच्छा कह लें, मैंने रुखसत हो जाना है 2-3 घंटों के बाद। यहाँ जिस आदमी का आप शिकवा कर रहे हैं ना, आप उसको जनाजे के लिए खबर करें ना करें, उसे पता चल गया ना मोहल्ले में जनाजा हो गया, तो उसे कोई काम भी हुआ तो उसने कहना यार नहीं मोहल्ले में फौतगी होगी, मैंने जनाजा पढ़ाना है, उसने जाना नहीं। तो कमज़ोरियाँ तो सब जगह होती हैं, लेकिन उन कमज़ोरियों की वजह से आपस में बुग़्ज़ पैदा कर लिया जाएगा। और फिर कमाल बात है ना कि अपनी सारी कमज़ोरियों समेत अपने आप से प्यार है, अपने आप से मोहब्बत है, और दूसरे की एक का पता चल जाए तो हमें घिन आने लग जाती। तो हुजूर ने खुतबा हुज्जतुल विदा के मौके पर यह बात इरशाद फरमाई। दूसरा हुजूर ने फरमाया लोगों याद रखना, ये खुतबा हज्जतुल विदा में नबी पाक ने फरमाया, ये हुजूर खुतबा दे रहे हैं, और उस वक्त दे रहे हैं जब हुजूर सहाबा को बता चुके हैं कि ये आखिरी मुलाकात है। ये दूर दराज से आए हैं, उनको बताया है कि ये मेरी तुम्हारी जो मजलिस है, जो महफिल है, जो तुमसे बात हो रही है, ये आखिरी है। महबूब फरमाने लगे लोगों याद रखना क़यामत कायम होगी। इन जुमलों का हुस्न मुलाहिजा कर लें। फरमाया क़यामत कायम होगी, तुम अपने रब से मुलाकात करोगे, और फरमाया तुम्हारा रब तुमसे तुम्हारे आमाल के बारे में पूछेगा। ये खुतबा हज्जतुल विदा में करीम ने फरमाया, सुबह तुम उठे, क्या अमल किया, अल्लाह पूछेगा। किसी से मुलाकात हुई, तर्ज क्या थी, सोच क्या थी, अल्लाह पूछेगा। लेन देन में क्या मामलात थे, तुम्हारे आमाल के, अल्लाह से मुलाकात होगी, वो खड़ा करके पूछेगा। और हदीस में कई जगह पे हुजूर ने फरमाया वो तुमसे सवाल करेगा, तुम्हें जवाब देना है। मेरे अजीज भाइयों, तैयार रहना चाहिए, तैयार।
ہم نا منت کرتے ہیں آخری دن ہو نا، تنخواہ دار لوگ کہتے ہیں یار یہ آخری ایام چل رہے ہیں، کوئی خرچہ نہ بتا، اس لیے کہ حساب کے متھے لگنا ہے۔ آخری دنوں میں، بجٹ کے دنوں میں لوگ پریشان ہوتے ہیں کہ حساب دینا ہے۔ جب رب سے ملاقات کریں گے اور وہ حساب مانگے گا، کتنا مشکل کام ہے۔ اور ایک مقام پہ حضور نے فرمایا جس سے اللہ نے حساب مانگا وہ تو الجھ گیا، دعا کرو وہ حساب مانگے ہی نہ، بے حساب ہی بخشش فرما دے۔ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا اسی خطبہ حجۃ الوداع میں، حضور فرمانے لگے سن لو، میں نے تم تک اللہ تعالیٰ کا پیغام پہنچا دیا ہے۔ اب جس شخص کے پاس امانت رکھی ہو اس پر لازم ہے کہ وہ امانت اس تک پہنچا دے جو اس کا مالک ہے۔ ہم بہت سارے لوگ ایسے ہوتے ہیں ہمارے پاس امانتیں ہوتی ہیں، کچھ بھی نہ ہو تو کچھ لوگوں کے راز کی امانت ہوتی ہے، کچھ بھی نہ ہو تو کچھ لوگوں کی باتیں ہم تک پہنچ جاتی ہیں، وہ راز ہوتا ہے، وہ امانت ہوتی ہے۔ مجلس کی گفتگو بھی امانت ہے، لیکن ہم امانتوں کا خیال نہیں کرتے، خیانت ہو جاتی ہے۔ بہت محتاط ہو کر اپنی زندگی میں امانتوں کا خیال کیا جائے۔ یا ایھا الذین آمنوا لا تخونوا اللہ والرسول وتخونوا اماناتکم وانتم تعلمون۔ اللہ فرماتے ہیں ایمان والو، نہ رب سے خیانت کرنا، نہ رب کے رسول سے خیانت کرنا، نہ آپس میں ایک دوسرے سے خیانت کرنا، جانتے بوجھتے ہوئے یہ کام نہ کرنا۔ وانتم تعلمون، جانتے ہو، تمہیں پتہ ہے۔ کبھی بھی بددیانتی کا مظاہرہ نہ کریں اپنی زندگی میں، کبھی بھی۔ اور یہ بھی یاد رکھ لیں، بچوں کو کیا پتا کہ ہمارا ابا حلال لا رہا ہے کہ حرام لا رہا ہے؟ آپ لا رہے ہیں نا، تو وہ تو بیچارے بھولے پن میں کھا رہے ہیں، تو حساب آپ نے دینا ہے۔ جنہ لی تو پاپ کمائے ہن کتھے نہیں ہو تیرے کر دے، بلا نا۔ تو بچوں کا تو یہ معاملہ ہے بھائی، اللہ ماشاءاللہ کہ وہ وقت پہ ہی، شادی کے 10-15 دن کے بعد ہی ان کو پیغام مل جاتا ہے کہ اگر ہمارا علیحدہ گھر ہو تو میں مرضی سے سجاؤں، تو میں مرضی سے سنواروں، تو میرا کوئی مطلب اپنا سلسلہ ہو، تو بڑے ٹائم پہ ساری باتیں شروع ہو جاتی ہیں، وہ تو معاملہ ہی بالکل اور ہے۔ تو بالکل کسی بھی امانت میں کبھی بھی خیانت کرنے کی کوشش نہ کریں، اور یاد رکھیں مال حرام جہاں آتا ہے وہاں بڑی تباہی آتی ہے۔ جہاں لوگ بددیانت ہو جاتے ہیں وہاں معاملات بڑے خراب ہو جاتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ دیانتداری کی توفیق عطا فرمائے۔ حضور نے خطبہ حجۃ الوداع کے موقع پر فرمایا میں نے آج جاہلیت کے سارے سود ختم کر دیے۔ نبی پاک میدان عرفات میں کھڑے ہو کے فرمانے لگے جس بندے نے بھی کسی سے پیسے لیے ہیں وہ اصل رقم دے گا، زائد نہیں دے گا۔ حضور کے بڑے قریبی تھے ایک، فرمایا انہوں نے بھی کچھ لوگوں سے پیسے لیے میں، چونکہ وہ سب لوگ کرتے تھے، حرام ہی نہیں تھا، فرمایا میں ان کو بھی حکم دیتا ہوں کہ یہ اصل رقم وصول کریں گے، کسی سے ایک پائی بھی زیادہ وصول نہ کریں گے۔ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے خطبہ حجۃ الوداع میں ایک باریک بات حضور نے بھی، یہ آپ نے ضرور سمجھنی ہے، بالخصوص جو لوگ تھوڑا دین پر عمل کر رہے ہیں، جن کا لبادہ مذہبی ہو گیا، جنہیں لوگ حضرت صاحب، قاری صاحب، علامہ صاحب، مفتی صاحب، حاجی صاحب، بزرگوں کہہ کے بلاتے ہیں، وہ اس پر توجہ کریں۔ میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے خطبہ حجۃ الوداع کے موقع پہ ارشاد فرمایا لوگو، شیطان اب مایوس ہو گیا ہے، وہ تم سے بتوں کی پوجا نہیں کرا سکے گا، ہاں وہ تمہیں چھوٹے چھوٹے گناہوں میں مبتلا کرے گا، وہ تم سے چھوٹے چھوٹے عیب کرائے گا، تم سمجھو گے یہ تو غلطی کوئی نہیں، فرمایا اس سے بچ کے رہنا۔ اب وہ مایوس ہو گیا، بتوں کی پوجا نہیں کرا سکتا، تمہیں اپنی پوجا نہیں کرا سکتا، لیکن چھوٹی چھوٹی غلطیاں، ایک مقام پہ فرمایا نا چھوٹا گناہ ہونا تو مومن اسے پہاڑ سمجھتا ہے، اتنا بڑا ہو گیا، اور منافق کہتا ہے یہ تو کچھ بھی نہیں۔ تو اپنی زندگی کے اندر چھوٹی چھوٹی کوتاہیاں، حضرت سعدی فرمایا کرتے تھے سیلاب اچانک نہیں آتے، پہلے چھوٹا سا سوراخ ہوتا ہے دریا کے کنارے، اسے بند نہ کیا جائے پھر بڑا ہو جاتا ہے، پھر وہ ٹائم آتا ہے کہ بند ٹوٹ جاتا ہے، بستیاں ڈوب جاتی ہیں۔ پہلے چھوٹا گناہ انسان کرتا ہے، چھوٹا، پھر اس سے آگے بڑھتا جاتا ہے اور بڑی بڑی غلطیاں ہوتی ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں رائی کے دانے کے برابر بھی غلطی کرنے سے محفوظ فرمائے۔ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اسی موقع پر ارشاد فرمایا لوگو اللہ سے ڈرتے رہنا، اور میں تمہیں عورتوں کے ساتھ بھلائی کی وصیت کرتا ہوں۔ فرمایا رب نے تمہیں اختیار دیا ہے، عورتیں تمہارے سپرد کی ہیں، ان سے اچھا سلوک کرنا۔ فرمایا اگر کبھی کوئی ان پر تمہیں سختی کرنی بھی پڑے تو اتنی کرنا جتنی ان کی غلطی ہو، ان سے درگزر کرنا، ان سے پیار کرنا۔ اسلام نے خاتون کو باقاعدہ حقوق دیے، باقاعدہ۔ صحیح بخاری میں حدیث ہے، یہ جو نوجوان ہیں
मुताला करने वाले, पढ़ने सुनने समझने वाले याद रखा करें इन चीज़ों को। हज़रत बुरैरा रदी अल्लाह तआला अन्हु हज़रत आयशा सिद्दीक़ा की कनीज़ा हैं। हज़रत मुगीस रदी अल्लाह तआला अन्हु एक सहाबी हैं, उनकी वो अहलियाँ हैं, वो अपने खामद से अलहदगी चाहती थी। उनके खामद बड़ी मोहब्बत करते थे, अलहदा होना नहीं चाहते थे, खातून रहना नहीं चाहती थी। उन्होंने बड़ी सिफारिशें कराई कि मेरा खामद, मेरी बीवी मुझसे सुलह कर ले। हालांकि वो खातून कनीज हैं, खादिमा हैं, कोई बड़े कबीले से बज़ाहिर ताल्लुक नहीं। बिल आखिर उन्होंने गुजारिश की, सैयदा आयशा सिद्दीक़ा रदी अल्लाह तआला अन्हा से कहा, कुछ और ज़राए इख्तियार किए। हज़रत मुगीस ने रदी अल्लाह तआला अन्हु, उनके शौहर ने, कि नबी पाक अलैहिस्सलाम की खिदमत में अर्ज़ करें, हुज़ूर मेरी सिफारिश करें कि ये मुझसे सुलह कर लें। तो नबी पाक अलैहिस्सलाम ने हज़रत बुरैरा रदी अल्लाह तआला अन्हा जो कनीज़ा हैं, खादिमा हैं, उनको बुला के कहा, तुम्हारा खामद सुलह करना चाहता है। यहाँ बरादरी का बड़ा के कहता है, पुत्र मेरी भी नहीं तो गल रखनी, और मेरे कखा दा भी नहीं तो। क्या कह रहे हैं आप? अल्लाह ने उसे हक दिया है, और जिसे हक अल्लाह दे उसका रसूल दे, उससे कौन होता है कोई हक छीनने वाला? नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत बुरैरा से कहा, तुम्हारा खामद सुलह करना चाहता है और वो रोता है तुम्हारे लिए, और उसने बड़ी सिफारिशें की हैं, तुम उससे सुलह कर लो। हज़रत बुरैरा रदी अल्लाह तआला अन्हु अर्ज़ करने लगी, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप जो हुक्म करें मैं हाजिर हूँ। एक बात पूछ सकती हूँ? एक गुजारिश कर लूँ? एक सिर्फ हुजूर मेरा बोले अचोले माफ करी, एक बात कर लूँ? तो क्या करो? अर्ज की, या रसूल अल्लाह, ये आपका हुक्म है या मशवरा है? ये महबूब की बात है, महबूब की। कोई बुजुर्ग क्यों जबर करता है किसी पे? कोई हजरत शेख क्यों कहते हैं जबरदस्ती औरत को कि तू जा? नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया सुलह कर ले। या रसूल अल्लाह, एक बात अर्ज करूं, करो। हुजूर हुक्म है कि मशवरा है? तो नबी पाक ने फरमाया नहीं, मशवरा है। तुम आकिला हो, बालिगा हो, इस्लाम तुम्हें बाइख्तियार करता है, चाहो तो रहो, चाहो तो खुला ले लो। अर्ज करने लगी, हुजूर अगर मशवरा है तो फिर मैं मुगीस से सुलह नहीं करना चाहती। मेरे महबूब ने फरमाया तो जिस हाल में राजी है मैं भी राजी हूँ। ठीक हो गई बात, खत्म हो गई। हुजूर ने कोई जोर नहीं। इतने इस्लाम हुकूक देता है औरत को, किसी को इजाजत नहीं कि वो जबर करे, वो जुल्म करे। मैं आ गया हूँ सुलह नहीं करनी, भाई तू क्यों आया है? तूने वक्त गुजारना है, जाने वो खामद किस तरह का हो। तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुतबा हज्जतुल विदा के मौके पर फरमाया, औरतों के साथ अच्छा सुलूक करना, इत्माद खल्क छोड़ दें, इत्माद खालिक करें। बंदों पर भरोसा नहीं, भरोसा अल्लाह की ज़ात पर। जो बंदा रब की ज़ात पर भरोसा करता है मजबूत हो जाता है, ताकतवर हो जाता है, कमज़ोर नहीं पड़ता। ये ज़रूरी नहीं कि आपके दोस्त मुखलिस नहीं थे तो इसलिए आपका काम नहीं हो सका, ये ज़रूरी नहीं होता। हो सकता है आपके दोस्त पूरे मुखलिस हों, ताउन भी पूरा करने को तैयार हों, पर रब करीम का इरादा कुदरती ना हो कि आपका काम हो। क्या कर लेंगे आपके अहबाब, आपके दोस्त क्या कर लेंगे? अल्लाह का इरादा कुदरती नहीं। शायद इसीलिए किसी दरवेश ने कहा था कि खुश नसीब वो है जो अपने नसीब पे राजी है। वो शायद ज्यादा नसीब वाला है जो अपने नसीब पे खुश हो गया। अजीज दोस्त, चीजों को समझ लें और अच्छी तरह से आप समझ लें कि हो सकता है कि आपके दोस्त आपको पूरा कंधा देना चाह रहे थे, वो तैयार थे, पर इस वक्त आपका नसीब ही कुछ और था। आप उन खजानों पर ज्यादा तवज्जो करें जो खजाने रब के पास हैं। हमें अपने ताल्लुकात पर बड़ा भरोसा होता है, हमें बड़ा पता होता है इतने लोगों से मेरा जराना है, फलाने से मेरे दोस्ती है। और भाई ये सारे काम तब होंगे जब रब चाहेगा। बेहतरीन डॉक्टर के पास जाके दवा खा ले मेरे अजीज, शिफा तभी होगी जब मेरा अल्लाह चाहेगा। सारे टेस्ट कर लिए हैं डॉक्टर ने मरीज के, सारी रिपोर्टें आ गई हैं, हर चीज ठीक है, लेकिन ना वो खा पाता है, ना वो सो पाता है, ना वो चल पाता है, ना वो हंस पाता है। उसने पूरी दुनिया जहां तक उसकी दौड़ थी उसने लगा ली, लेकिन लाजमी नतीजा ये निकलता है कि उसे कहना पड़ता है कि होगा वही जो मेरा रब चाहेगा। इसलिए जो खजाने मेरी जेब में आपकी जेब में है,
जो ताल्लुकात हमारे हैं उन ताल्लुकात पर भरोसा ना करो, बल्कि वो खजाने जो अल्लाह के पास हैं उन पर भरोसा करें, आप मजबूत हो जाएंगे। दाता गंज बख्श अली अजमेरी कुर्बान जाएं। गंज बख्शे फैज आलम मजहरे नूरे ना की सारा पीरे कामिल और कामिल आरा रहनुमा। इस मुल्क के वतने अजीज का जो लोग हुस्न है ना, उनमें बड़े बड़े तारे हैं, पर इस वतन का जो चांद है वो दाता गंज बख्श अली अजमेरी है। दाता साहब चांद है मेरे वतन का। इस वतन में जो चमकेगा वो दाता अली अजमेरी से फैज लेके चमकेगा। ये कमाल है। वो कहते हैं कि इलाके में कहत पड़ गया था, गंदुम का एक दाना लोगों को मुयस्सर नहीं था, बारिश नहीं हुई, सालों बीत गए, लोग बड़े परेशान थे, बड़ी आजमाइश में थे, हर बंदा तकलीफ में था। बाजार में लोग आते थे तो सहमे सहमे से, डरे डरे से, परेशान परेशान से। कहत है, आजमाइश है, मजबूरी है, जानवर भूखों मर रहे हैं। अल्लाह तबारक व तआला की तरफ से लोगों पर एक आजमाइश है, लोग सब्र कर रहे हैं। कहते हैं कि गुलाम बाजार आया थाला लेके कुछ खरीदने आया, भी तो अटखेलियां करता और चीजें खरीदी तो हंसते हुए, और जाने लगा तो मुस्कुराते हुए। परेशानियों में, दुखों में को बंदा अगर इस तरह हंसे तो बाजों का तबीयत चिढ़ जाती है कि यार हम परेशान हैं, तुझे किस बात की खुशियां चढ़ी हुई है। कहते हैं लोगों ने बाजू थाम के गुस्से से कहा, तू इतना खुश क्यों है जब सारा शहर परेशान है, सारा मुल्क आजमाइश में है, तो तू इतना क्यों हंस रहा है। कहने लगा, तुम हो गए परेशान। मैं जिसका गुलाम हूं ना, मेरा जो आका है, उसने अपने बर्तन बड़े पहले गंदुम से भर लिए थे। मेरे आका के बड़ोले भरे हुए हैं, लिहाजा मैं किसी परेशानी में नहीं, खुश हूँ। दाता अली अजमेरी रहमतुल्लाह अलैह कमाल कर गए, सैयदे हजवेर मखदूम उमम। दाता साहब फरमाते हैं, अगर तेरा और मेरा रब के खजानों पर इतना भी यकीन हो जाए ना जितना उस गुलाम का अपने आका के खजाने पे है, तो फिर हम हर वक्त रो के ना दिखाएं, फिर हर वक्त हम गुर्बतों के रोने ना रोएं, फिर हर वक्त हम ये मायूसियों की कहानियां ना सुनाएं। लोग अगर कहें कि बड़े दुख हैं, बड़ी आजमाइश है, बड़ी परेशानी है, दुनिया बड़ी तकलीफ में, बीमारियां आ गई, आफतें आ गई, तो बंदा मोमिन हंस के कहता है, तुम परेशान हो गए, हम तो जिस रब के मानने वाले हैं उसके खजाने भरे हुए हैं। और हमारा रब अता करता है तो फिर अपने करम से इस तरह अता करता है कि वह यरज़ुक़हु मिन हैसु ला यहतसिब। वो कहते हैं, मैं इतना दूंगा और वहां से दूंगा कि तुझे खबर भी नहीं होगी, मैं तुझे वहां से दूंगा कि तूने कभी सोचा भी नहीं होगा। आप अगर चाहते हैं कि जिंदगी सुकून में आ जाए, सुकून में, तो लोगों की जेबों पे नजर छोड़ दें, रब के खजानों पे निगाह जमाएं। इतना नवाजता है, इतना नवाजता है, इतना नवाजता है कि इंसान हैरान हो जाता है कि मुझे इतना भी मिल सकता है। एक बात ये मेरे अजीज के, अपनी जिंदगी में ना दावों से बचे, दावों से बचे। लफ्जों और अमल और उठने बैठने, इसमें किसी भी किस्म के तकब्बुर से अपने आप को बचाएं। बंदा ही अच्छा लगता है, वो अगर दावों पे उतर आता है ना, कहानियों पे उतर आता है और दास्तान सराई पे उतर आता है, और वो लोगों को आईने दिखाने शुरू कर देता है, और उसे तकवे का हैजा हो जाता है, नेकी का बुखार चढ़ जाता है, तो फिर वो परेशान हो जाता है। इसलिए कि जब इंसान परहेजगारी की ऐनक लगा ले तो उसे बाकी सारे लोग गुनाहगार नजर आते हैं। आप अगर सुखी रहना चाहते हैं ना, तो आजिज़ी इख्तियार करें। क्यों कि जब आप आजिज़ी इख्तियार करेंगे तो आपको अल्लाह की मखलूक अच्छी लगने लग जाएगी। क्यों कि आप अपने से भी किसी को बेहतर समझते हैं। जब तक आप में तकब्बुर है, मैंने देखा है कि लोग तकब्बुर का शिकार हो जाते हैं, किसी को झूठा, किसी को बददियानत, किसी को फ्राडिया, किसी को धोखेबाज, किसी को डाकू, किसी को चोर, किसी को गद्दार, किसी को फलाना, किसी को फलाना। असल बात क्या है? असल बात यह है कि इस शख्स के दिमाग के अंदर तकब्बुर का सौदा समा गया, ये किसी चक्कर में पड़ गया है, इसको हैजा हो गया है परहेजगारी का। ये समझने लगे कि जो मैं सोचता हूं वो सिर्फ वही ठीक है। तेरा ये दावा है कि सारी मखलूक ठीक नहीं, और मेरा रब फरमाता है लक़द खलक़नल इंसान फी अहसन तक़वीम।
میں نے مخلوق بنائی بڑی سونی ہے. ہم نا جب یہاں آ جاتے ہیں نا, یہاں ایک شخص تھا جس کا نام تھا بلعم بن باورا. یہ بڑا مستجاب الدعوات تھا, جو دعا مانگتا تھا اللہ قبول فرما لیتا, پرہیزگار تھا. اسم اعظم اللہ نے اسے عطا کر دیا. حضرت موسیٰ علیہ السلام کے دور میں حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جب اپنی قوم کو لے کے جبارین کے خلاف جہاد شروع کیا, نکلے تو اس طرف آنا تھا جس طرف یہ رہتا تھا. لوگ سارے اکٹھے ہو کے اس کے پاس آیا کہ کہنے لگے حضرت موسیٰ علیہ السلام آ رہے ہیں اپنی قوم کو لے کے حملہ کرنے کے لیے, تو دعا کر دے, معاذ اللہ نبی کے خلاف دعا کر دے, تو بد دعا کر دے تاکہ وہ آ نہ سکے, تیری دعائیں قبول ہوتی. پہلے تو کہنے لگا کہ کتنے بدبخت ہو, مجھے نبی کے خلاف بات کرنے اور دعا کرنے کا کہہ رہے ہو, معاذ اللہ بدبخت ہو, دوڑ جاؤ. لیکن اللہ سے یہ توفیق مانگے کہ وہ انسان کا شعور سلامت رکھے, شعور سلامت. حضرت سلطان باؤ رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے دور میں کہا تھا کہ ایمان سلامت ہر کوئی مانگتا ہے, عشق سلامت کوئی, تو انہوں نے کہا تھا نا. اور آج کیا حال ہے کہ مال سلامت ہر کوئی مانگتا ہے, تو ایمان سلامت کوئی. اب کہاں ایمان سے, اب تو مال سلامت مانگتے ہیں الا ماشاء اللہ. انہوں نے کہا تھا کہ ہمارے دور میں سارے ایمان کی سلامتی مانگتے ہیں اور میں عشق کی مانگتا ہوں. اور میں لوگوں کو کیا کہوں, میں تو یہی کہہ سکتا ہوں حضرت سلطان صاحب سے معافی لے کے کہ حضور ہونتے مال سلامت ہر کوئی منگدا ہے, تھے ایمان سلامت کوئی. اب تو یہ حال ہو گیا. او بلعم بن باورا غلط فہمی ہو گئی. پہلے تو لوگوں کو اس نے ڈانٹ دیا, لیکن جب لوگ دوبارہ آئے نا تو تحفے طائف لے کے آئے. لالچ میں آ گیا, پاگل ہو گیا, بیوقوف ہو گیا. ہیرس ہوس یہ کہیں کا نہیں چھوڑتا انسان. لوگ نیک لوگوں سے بھی دینداری کا رشتہ نہیں بناتے, دنیا داری کا بنا لیتے. وہاں سے بھی مال ڈھونڈتے ہیں جہاں آ کے انہیں دنیا بھول جانی چاہیے. مال آیا, دولت لے کے آئے لوگ, انہوں نے تحفے طائف دیے. کہنے لگا ٹھیک ہے, پہلے ڈانٹ رہا تھا کہ نبی کے خلاف میں بد دعا کروں, اور اب تیار ہو گیا معاذ اللہ. گدھے پہ بیٹھ کے یا گدی پہ بیٹھ کے جا رہا ہے کہ پہاڑ پہ چڑھ کے حضرت موسیٰ علیہ السلام اور ان کی قوم کے خلاف معاذ اللہ بد دعا کرتا ہوں. تو رستے میں جاتے ہوئے نا گدی نے منہ پھیر کے کہا کہ باز آ جا. گدی کہنے لگی تو مجھے آگے بھیجتا اور فرشتے مجھے پیچھے بھیج, باز آ جا. بڑے لوگ کانوں میں اذانیں پڑھتے ہیں کہ سیانے ہو جا, سیانا ہو جا, لیکن جب کسی پر بدبختی غالب آتی ہے تو پھر وہ سمجھدار ہونے کو تیار نہیں. اللہ تعالیٰ اپنی خفیہ تدبیر سے ہمیں محفوظ فرمائے. اللہ تعالیٰ ہمارے حق میں جب بھی فیصلہ کرے تو رحمت والا کرے, کرم والا کرے, آسانی والا کرے. چڑھ گیا پہاڑ پہ, اور پہاڑ پہ چڑھ کے جب اس نے ہاتھ اٹھائے, وہ لوگ جو بد دعا کرانے والے تھے وہ ساتھ ہی تھے, تو اپنے منہ سے لفظ نکالتا ہے حضرت موسیٰ کے خلاف معاذ اللہ, لیکن وہ لفظ اپنی قوم کے خلاف نکلتے ہیں. وہ ان کے خلاف بد دعا کرنے چلا تھا, تو چونکہ ہر چیز اللہ کے دستے قدرت میں ہے نا, تو زبان سے نکالتا کچھ ہے, نکلتا کچھ اور ہے. پھر وہ وقت بھی آیا کہ زبان لٹک گئی, سینے پہ آ گئی, عذاب آ گیا اللہ کا, تباہ ہو گیا اپنی قوم سمیت. اپنی زندگی میں یاد رکھ لے اچھی طرح, ہرس, ہوس, تکبر, غرور, وہ کسی چیز کا بھی ہو, وہ انسان کو لے ڈوبتا ہے. اگر آپ زمین پہ کھڑے رہ کے لوگوں کو دیکھیں گے تو کچھ لوگ اگر آپ کو اپنے برابر نظر آئیں گے نا قد میں, تو کچھ انشاءاللہ بڑے بھی نظر آئیں گے. ہم نے لسٹیں بنا لی ہیں کہ کون کون کتنا غلط ہے. ہم نے ہر ایک کے بارے میں 2-4 باتیں یاد کر لی, فلانا اتنا خراب ہے, فلانا اتنا, اور فلانا اتنا. اس کا نقصان یہ ہوا ہے کہ اللہ کی خوبصورت مخلوق, خوبصورت رنگوں میں ہم نے حالات خراب کر لیے ہیں. اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہمارا دل سکون میں آئے, قرار میں آئے, تو زندگی عاجزی والی, انکساری والی, اللہ تبارک و تعالیٰ کی بات. میں اکثر کہتا ہوں کہ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے کتنی شانیں بیان کی. حضرت عمر فاروق, کتنی عظمتیں حضور نے ان کی بیان کی. جب ان کا وصال ہونے لگا نا, ان کو زخم لگا, تو لوگ ان کی تعریفیں کرنے لگے. اب ان کو بھی پتا تھا کہ میری عظمت میں حضور نے کیا کچھ بیان کیا. لوگ ان کی تعریف کرنے لگے, امیر المومنین آپ کو یہ کمال حاصل ہے. تو حضرت عمر فرمانے لگے دعا کرو
बस मेरी नेकी और बदियां बराबर बराबर हो जाए, नेकियां और बदियां बराबर हो जाए। मैं किसी दर्जे का ख्वाहिशमंद नहीं, बस ये चाहता हूँ कि ये आजिज़ी का हुस्न देखें, इनकिसारी का ये दर्जा देखें। फरमाते हैं बस यार माफ़ी दे दे ना, वो माफ़ कर दे, फिर तो बात बन गई। मैं जलसों पे इज्तिमात पे जाता हूँ तो एक रिवाज बन गया है, लोग बड़ी बड़ी कतारों में फूल लेके खड़े हो जाते हैं और गाड़ियों में फेंकते हैं। तो मैं अपने संगियों से कहता हूँ कि अगर तो क़यामत में भी एक फूल मिल गया ना, तो फिर तो ये सारे इस्तकबाल काम आ गए। और अगर वहाँ खड़ा कर लिया गया ना, सही हदीस में हुजूर ने फरमाया है कि कुछ सवालों के लिए बंदे को महशर के मैदान में खड़ा कर लिया जाएगा। उन सवालों में से एक सवाल ये भी होगा कि बता अपने इल्म पर अमल कितना किया था। तो मैंने कहा अगर तो रोक लिए गए तो फिर इन फूलों का क्या बनेगा, फिर तो आजमाइश में आ जाएंगे। अल्लाहुम्मा अस्कुरना बिसित्रिकल जमील अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबिन व अतूबु इलैह। ऐ अल्लाह, जो गलतियाँ याद हैं उनसे भी तौबा करते हैं, जो भूल गई हैं उनसे भी तौबा करते हैं, जो ज़ाहिर है उनसे भी तौबा करते हैं, जो छुपी हुई हैं तेरा और हमारा राज है हम उनसे भी तौबा करते हैं। मालिक, जहाँ जहाँ जिस जिस मकाम पर जिस जिस लिहाज से हमदन या सहवन बोल कर लहजे से और इशारे किनाए से भी कहीं को तेरी नाफरमानी कर बैठे हैं तो उससे भी तेरी पनाह में आते हैं। अपनी पनाह में रखियो, अपनी पनाह में हमें ईमान की मौत दीजिए और सुबह क़यामत अपने महबूब की शफात हमारे हक़ में कबूल फरमाइयो। अल्लाह तबारक व तआला जो हज पढ़ा जा रहा है उसके सदक़े पूरी उम्मत पर अपना फजल फरमाए। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें